حضرت ابو طالب کی ابتدا کب ہے؟ حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی انتہا کیا ہے؟ اور اس سے پہلے کہ خلقت تو آپ نے سماعت فرمائی اور شان کو بیان کیا معراج کی حدیث میں، صاحب معراج پیغمبر میں، انبیاء کے سردار، خدا کے حبیب، وجہ خلقت کائنات جب سفر طے کرتے ہوئے خدا کے مہمان بنائے گئے تو آپ نے عرش کے قریب 4 انوار کو مشاہدہ فرمایا اور پوچھا یہ 4 انوار کیسے کا ہے؟ ایک نور آپ کے جد عبد المطلب کا ہے، دوسرا نور آپ کے چچا جناب ابو طالب کا ہے، تیسرا نور آپ کے والد جناب عبداللہ کا ہے، اور چوتھا نور آپ کے چچا زاد بھائی طالب کا ہے۔ جہاں ابو طالب وہیں ہے طالب، جہاں عبداللہ وہیں ہے ابو طالب، جہاں ہے عبد المطلب وہیں ہیں دونوں ان کے فرزند۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ اور ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے، یہ تو بات تھی معراج کے حوالے سے، اب آئیے میدان قیامت کے حوالے سے جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان کو بیان کیا گیا، اور بیان کرنے والا کون ہے؟ مقام رہبہ ہے، کوفے کا خاص علاقہ، اور تشریف فرما ہے امیر المومنین، اور آپ کی خدمت میں سوال کیا گیا آپ کے والد کے ایمان کے بارے میں، آپ نے ارشاد فرمایا خاموش ہو جاؤ، اللہ تمہارا منہ بند کر دے۔ گویا مولا بتانا چاہتے ہیں جو ابو طالب کے بارے میں کوتاہی اور تقصیر کرے، علی کی بد دعا اس کے لیے ہے، اس کا منہ بند ہو۔ جو ابو طالب کی تنقیص کرے، جو ابو طالب کی تعظیم کرے، اس کا منہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ فرماتے ہیں مولا میرے بابا کی بات پوچھتے ہو، اس کا بیٹا قسیم الجنت والنار ہو، اس کے باپ پر جہنم میں عذاب کیسے ہو سکتا؟ آپ فرماتے ہیں روز قیامت اگر میرا بابا شفاعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو پہلی بات تو یاد رکھیں، شفاعت کے لیے میدان قیامت میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی آمد کیسے ہوگی؟ یحشر ابو طالب یوم القیامت فی زمرۃ الملوک وسیماء الانبیاء۔ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں روز قیامت ابو طالب علیہ السلام محشور کیے جائیں گے اس طرح سے کہ آپ کا شمار بادشاہوں میں ہوگا، فی زمرۃ الملوک، آئیں گے بادشاہوں کے ساتھ، وسیماء الانبیاء، اور چہرہ انبیاء کا ہوگا، شان بادشاہوں کی ہوگی اور چہرہ انبیاء کا ہوگا۔ روز قیامت آنے کا انداز تو آپ نے سن لیا، اب مقام شفاعت سنیں امیر المومنین کے الفاظ میں۔ ارشاد فرماتے ہیں اگر قیامت کے میدان میں میرے بابا کھڑے ہو گئے شفاعت کے لیے تو روئے زمین پر جتنے گناہگار ہیں، جتنے گناہگار ہیں، روئے زمین پر جتنے گناہگار ہیں، ان سب کی شفاعت کے لیے اگر میرا بابا کھڑا ہو گیا تو سب کی شفاعت کر دے گا۔ اللہ اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خلقت کی بات واضح ہوئی،
معراج کی بات واضح ہوئی، قیامت کی بات واضح ہوئی، شفاعت کی بات واضح ہوئی، اور اس کے بعد غور کیجئے گا کہ قیامت کے میدان میں امام فرماتے ہیں کہ سارے تمام کے تمام انبیاء موجود ہوں گے، تمام اوصیاء موجود ہوں گے، تمام تر اولیاء موجود ہوں گے۔ ایسے میں میرے بابا کا نور، دو روایتیں الگ الگ ہیں، ایک روایت کے لحاظ سے امام فرماتے ہیں میرے بابا کا نور انوار خمسہ کے بعد، انوار خمسہ کے بعد سارے عالم پر سب سے بلند ہوگا۔ انوار خمسہ کے بعد سب سے بلند ترین نور نور ابو طالب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت کے لحاظ سے انوار خمسہ میں آپ نے شامل کیا معصوم ائمہ اہل بیت کو، فرماتے ہیں 14 کے بعد، اب 5 نہیں ہے 14 ہے، یا 5 کے بعد ابو طالب اکیلے، یا 14 کے بعد ابو طالب اکیلے۔ میں کہتا ہوں یہ 5 ہوں تو پالنے والا ابو طالب، یہ 14 ہوں تو جد ابو طالب۔ امام فرماتے ہیں روز قیامت میرے بابا کا نور تمام تر انوار انبیاء پہ غالب آ جائے گا، انوار اوصیاء، انوار اولیاء، انوار صدیقین، انوار شہداء، انوار صالحین، تمام کے انوار پر 14 کے بعد غالب ترین وہ ہے جو غالب کا باپ ہے اور ابو طالب ہے۔